السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعلیٰ حضرت فاؤنڈیشن کی جانب سے روزانہ آپ تک قرآن مقدس کی کسی آیت کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر پہنچتی ہے اور آپ حضرات اسے سن کر اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آخر تک آڈیو سنیں اور اسے اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں۔ روزانہ کی طرح آج میں پھر آپ کی خدمت میں کچھ باتیں لے کر حاضر آیا ہوں، بغور سماعت کریں۔ کل کی آیت کریمہ کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے پیش ہوئی تھی، اس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا۔ کل شراب کے تعلق سے کچھ گفتگو ہوئی تھی، آج جوئے کی مذمت پر جو احادیث وارد ہے وہ بیان ہوگا، پھر جوئے کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے ہم۔ احادیث میں جوئے کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے، چنانچہ جوئے کے ایک کھیل کے بارے میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نرد شیر جوئے کا ایک کھیل کھیلا تو گویا اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں ڈبو دیا۔ اور حضرت ابو عبد الرحمن ختمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نرد کھیلتا ہے پھر نماز پڑھنے اٹھتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو پیپ اور سویر کے خون سے وضو کر کے نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے۔ جوئے کے دنیاوی نقصانات۔ دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ہر اس عمل اور عادت سے روکا ہے جس سے ان کا مالی اور جسمانی نقصان وابستہ ہو اور وہ انہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دے۔ ایسی بے شمار چیزوں میں سے ایک چیز جوا بازی بھی ہے، جو کہ معاشرتی امن و سکون اور باہمی محبت و یکایانگت کے لیے زہر قاتل سے بڑھ کر ہے، اور قرآن و حدیث میں مختلف انداز سے مسلمانوں کو اس شیطانی عمل سے روکا گیا ہے، لیکن افسوس کہ فی زماننا مسلمانوں کی ایک تعداد اس خبیث ترین عمل میں مبتلا نظر آ رہی ہے، اور یہ لوگ دنیا و آخرت کے لیے حقیقی طور پر مفید کاموں کو چھوڑ کر اپنے شب و روز کو اسی عمل میں لگائے ہوئے ہیں، اور ان کی اسی روش کا نتیجہ ہے کہ ان مسلمانوں کی نہ تو دنیاوی پسماندگی دور ہو رہی ہے اور نہ ہی وہ اپنی اخروی کامیابی کے لیے کچھ کر پا رہے ہیں۔ ہم یہاں جوئے بازی کے 3 دنیاوی نقصانات ذکر کرتے ہیں تاکہ مسلمان انہیں پڑھ کر اپنی حالت پر کچھ رحم کرے اور جوئے سے باز آ جائے۔ جوئے کی وجہ سے جوئے بازوں میں بغض، عداوت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے اور بسا اوقات قتل و غارتگری تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ جوئے بازی کی وجہ سے مالدار انسان لمحوں میں غربت و افلاس کا شکار ہو جاتا ہے، خوشحال گھر بدحالی کا نظارہ پیش کرنے لگتے ہیں، اچھا خاصا آدمی کھانے پینے تک کا محتاج ہو کر رہ جاتا ہے، معاشرے میں اس کا بنا ہوا وقار ختم ہو جاتا ہے اور سماج میں اس کی کوئی قدر و قیمت اور عزت باقی نہیں رہتی۔ جوئے باز نفع کے لالچ میں بکثرت قرض لینے اور کبھی کبھی سودی قرض لینے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے، اور جب وہ قرض ادا نہیں کر پاتا یا اسے قرض نہیں ملتا تو وہ ڈاکہ زنی اور چوری وغیرہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ جوئے باز چاروں جانب سے مصیبتوں میں ایسا گھر جاتا ہے کہ بالآخر وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور انہیں اس شیطانی عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت میں ذکر ہوا ان صاحب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اس سے مراد وہ پتھر ہیں جن کے پاس کفار اپنے جانور ذبح کرتے تھے۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس سے مراد بت ہے
کیونکہ انہیں نسب کر کے ان کی پوجا کی جاتی ہے۔ علامہ ابو حیان محمد بن یوسف اندلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر انصاب سے مراد وہ پتھر ہوں جن کے پاس کفار اپنے جانور ذبح یا نحر کرتے تھے تو ان پتھروں کو ناپاک اس لیے کہا گیا تاکہ کمزور ایمان والے مسلمانوں کے دلوں میں اگر ان کی کوئی عظمت باقی ہے تو وہ بھی نکل جائے، اور اگر انصاب سے مراد وہ بت ہوں جن کی اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے، ان کے پاس جانور ذبح کیے جاتے ہوں یا نہیں، تو انہیں ناپاک اس لیے کہا گیا تاکہ سب پر اچھی طرح واضح ہو جائے کہ جس طرح اصنام سے بچنا واجب ہے اسی طرح انصاب سے بھی بچنا واجب ہے۔ ازلام زمانے جاہلیت میں کفار نے 3 تیر بنائے ہوئے تھے، ان میں سے ایک پر لکھا تھا ہاں، دوسرے پر لکھا تھا نہیں اور تیسرا خالی تھا۔ وہ لوگ ان تیروں کی بہت تعظیم کرتے تھے اور یہ تیر کاہنوں کے پاس ہوتے اور کعبہ معظمہ میں کفار قریش کے پاس ہوتے تھے۔ جب انہیں کوئی سفر یا اہم کام درپیش ہوتا تو وہ ان تیروں سے پانسے ڈالتے اور جو ان پر لکھا ہوتا اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ پرندوں سے اور وحشی جانوروں سے برا شگون لینا اور کتابوں سے پھال نکالنا وغیرہ بھی اسی میں داخل ہے۔ کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جانے کی مذمت۔ احادیث میں کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جانے کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے۔ سماعت کریں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی نجومی یا کاہن کے پاس گیا اور اس کے قول کی تصدیق کی تو گویا اس نے اس کا انکار کر دیا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ حضرت واثلہ بن اسقا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کاہن کے پاس آیا اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا تو 40 راتوں تک اس کی توبہ روک دی جاتی ہے، اور اگر اس نے اس کی تصدیق کی تو کفر کیا۔ ایک اور حدیث سماعت کریں، حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خط کھینچنا، پھال نکالنا اور پرندے اڑا کر شگون لینا جبت یعنی شیطانی کاموں میں سے ہے۔ آیت فَاجْتَنِبُوا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت سے 2 مسئلے معلوم ہوئے، صرف نیک اعمال کرنے سے کامیابی حاصل نہیں ہوتی بلکہ برے اعمال سے بچنا بھی ضروری ہے۔ یہ دونوں تقویٰ کے 2 پر ہیں، پرندہ ایک پر سے نہیں اڑتا۔ نیکیاں کرنا اور برائیوں سے بچنا دنیا اور دکھلاوے کے لیے نہ ہونا چاہیے بلکہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، یہ تھی آج کی مختصر گفتگو۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر آئیں گے۔ السلام علیکم۔